بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قرض کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ کرام وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں گزاری اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہودی کو ڈرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ یہ آپ کو قرض کی ادائیگی کے لیے یہاں بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پہ بھی ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا کچھ حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بےہودہ گفتگو کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اسلام کی دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں، اور پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف آئے اور وہاں پر بھی آپ نے یہی اعلان 3 بار کیا۔ جب ابو جہل نے آپ کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، مگر آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام ہو کر مشرکین کو واپس آنا پڑا۔ اسی دوران کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔
یہ سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جواب دیں کہ آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فرما رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے، کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس قوم پر پہاڑ گرا کر انہیں تباہ کر دوں اور ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دوں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ جواب میں خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کر رہے ہو۔ اگر تم میں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو